منایا جا رہا ہے۔ اور خوشی کا دن بھی ہے، دانتوں کا دن بھی ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صحت مند دانت صحت مند جسم اور صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ دانتوں کی صفائی سے مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بچے، خواتین اور مرد دانت صاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ دانتوں کی صفائی کرنا ثواب بھی ہے۔ اور جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو پھر خوشی کا تاثر اور جو اظہار ہے وہ مسکراہٹ سے ہوتا ہے، اور جب کوئی بھی مسکراتا ہے تو پھر اس کے دانت بھی نظر آتے ہیں۔ تو دانتوں کے حوالے سے بھی آج کا عالمی دن، اور یہ اتفاق کیا ہے کہ 20 مارچ کو دانتوں کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ خوشی کا دن بھی منایا جا رہا ہے۔ اور خوشیوں کے حوالے سے جیسے ذیشان اپنی رپورٹ میں کہہ رہے تھے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، اور یہی وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ بنتا ہے۔ اور دانتوں کی بات کی جائے تو صحت مند معاشرے کے ساتھ ساتھ صحت مند جسم، صحت مند ذہن اور صحت مند دانت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہیں، اور صفائی تو یوں بھی رضوان نصف ایمان ہے، اور جب آپ صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو یقیناً اس کا جو براہ راست اثر ہے وہ سب سے پہلے آپ کی اپنی صحت پر پڑتا ہے، اور جب آپ کی اپنی صحت اچھی ہوتی ہے تو پھر ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور آپ کی اپنی صحت اچھی ہوتی ہے تو آپ اپنے سے جڑے جو باقی لوگ ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ ان کا خیال بھی رکھ پائیں گے۔ خود صحت مند ہوں گے تبھی دوسرے لوگوں کو صحت مند رہنے کے لیے ہیلپ کر سکیں گے۔ اور ڈاکٹر طارق اکبر صاحب نے بھی جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا آپ حال ہے؟ ڈینٹسٹ ہیں، اور نارملی جتنے بھی میری اپنے دوستوں سے بات ہوتی ہے ان کو ڈینٹسٹ کے پاس آنا وہ بہت اذیت ناک لگتا ہے، تو دانتوں کا خیال بھی نہیں رکھنا اور پھر ڈینٹسٹ کو بھی اوائڈ کرنا، تو ڈینٹسٹ ہونا کیسا ایکسپیرینس رہا ابھی تک؟ جی الحمدللہ ڈینٹسٹ ہونا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، بلکہ آج کل کے دور میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہمارے بیماری اورل ہیلتھ کے ساتھ ہے تو ان بیماریوں کو دیکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا کہ ڈینٹسٹ بنے، تو الحمدللہ جو فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو عمومی طور پر کون کون سی بیماریاں ہیں ابتدائی طور پر جن کے لیے میجورٹی لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور نارملی اگر چھوٹی سی احتیاط ہے جسے ہم دانتوں کی صفائی کہتے ہیں، کھانے کے بعد کلی کر لینا یا کھانے سے پہلے کلی کرنا، یہ وہ احتیاطیں ہیں جو عمومی طور پر لوگ اختیار نہیں کرتے۔ کتنی بڑی تعداد ہے ان چیزوں کا شکار؟ پاکستان میں آج کل تو زیادہ تر جو ہمارے تقریباً آپ سمجھے کہ مور دین 80% لوگ ہیں جن کو دانتوں کے مسئلے ہیں، اور ان میں سے کچھ تقریباً 10% ایسے لوگ ہیں جو دانتوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سٹیج میں آ جاتے ہیں جب بالکل اینڈ سٹیج پہ ہوتے، جب یا ان کو پین ہوتے ہیں یا سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اس سٹیج میں آتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہمارے بیسیکلی پاکستان میں جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ایشوز ہیں وہ ڈینٹل کیریز ہے یا گم کی ایشوز ہے یا سویلنگ ہے، یا لوگ اس حالت میں آتے کہ جی جبڑے میں درد ہے۔ تو ہمارے پاس تقریباً زیادہ تر لوگوں کو یہ مسئلے، اور عموماً آج کل بچوں میں زیادہ تر یہ مسئلے دانتوں کے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ جو دانتوں کی صحت ہے خاص طور پر، اس پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے؟ کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، کہا جاتا ہے کہ اگر زیادہ میٹھا کھائیں گے تو ان کے دانت جو ہیں وہ کمزور بھی ہو جائیں گے، خراب بھی ہو جائیں گے۔ بالکل، ہماری کھانے کا جو ہے نا دانتوں کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے۔ آج کل ہماری جتنی بھی ڈائٹ ہے زیادہ تر جو ہمارے ہم یہ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کاربوہائیڈریٹ ڈرنکس لیتے ہیں، اور جو ہمارے بچے میٹھے کھا لیتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی آج کل اس میں میٹھا زیادہ ہے، تو اگر ہم اس طرح کی میٹھا وغیرہ زیادہ استعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دانتوں میں کیڑا بھی لگ جائیں گے، اور یہ جو کاربوہائیڈریٹڈ ڈرنکس وغیرہ اس کو اگر ہم اوائڈ کریں تو بڑی حد تک ہمارے جو دانت ہے اس کو مطلب ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کی احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو کھانے کے ساتھ ان کا بڑا ریلیشن آج کل ہماری جتنی بھی چیزیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم احتیاط کریں تو بڑی حد تک ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سر ڈاکٹر طارق، ہم ایک نارمل سی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت زیادہ خوف ہوتا ہے دانتوں سے متعلق، اور اوائڈ کیا جاتا ہے ڈینٹسٹ کو وزٹ کروانا اور اپنے دانت چیک کروانا۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی موجودگی میں، جدید ٹیکنالوجی ہم میڈیکل میں دیکھ رہے ہیں، انجینئرنگ میں دیکھ رہے ہیں، تو ڈینٹسٹری میں بھی ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے، اور کچھ علاج معالجے کے لیے تاکہ جو پیشنٹس ہیں ان کو تکلیف کم ہو سکے، کچھ ایسی ایڈوانسمنٹ آئی ہیں؟ ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج دانتوں کا عالمی دن ہے اور ہم اس حوالے سے ان سے گفتگو کر رہے تھے، اور کوشش یہ کرتے ہیں، اب آف دا ایئر میں اور نازیہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ڈینٹسٹ سے ہم میکسیمم استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ایجنگ ہوتی ہے انسان کی عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی نازیہ نے بچوں کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو بچوں کے تو دودھ کے دانت ہوتے ہیں اور انہیں تو ایک آپشن ہوتا ہے کہ نئے دانت بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم ایڈلٹنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایز اے ایڈلٹ اپنے دانتوں کو ری گرو کر سکیں۔ ہاں، اسکیل
स्केलिंग मौजूद है, आप आर्टिफिशियल दांत लगवा सकते हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं, या फिर फिलिंग हो सकती है, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल जो ओरिजिनल हैं दांत हमारे, जो अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पर हमें ये इनको नवाजा है हमें, तो हमें इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए और इनका ख्याल भी रखना चाहिए। बिल्कुल रिजवान, और शुक्र अदा करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि जो नेमत आपको मिली है जब आप उसका ख्याल रखते हैं तो अल्टीमेटली आप डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली आप शुक्र अदा कर रहे हैं। और सफाई सुथराई का जब आप ख्याल रखते हैं तो यकीनन आपके दांत सेहतमंद रहते हैं, और फिर आपके दांतों के थ्रू जो ग़िज़ा आपके मैदे में जा रही है वो भी आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचा रही होती है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होता उसका। सर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, राब्ता मुनक़ता हो गया था और बात कर रहे थे कुछ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के हवाले से, कुछ अफाका हुआ है इस फील्ड में भी? जी बिल्कुल, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तो पुराने ज़माने के साथ अगर हम कंपेयर करें तो अब हमारे जो डेंटल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, और बड़ी बीमारी जो पहले लोग डर जाते थे कि हमने नहीं करना, ये हो जाएंगे, तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई है। तो बड़ी हद तक ये है कि हम इन चीज़ में डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, तो हम ज़्यादातर ऐसी बीमारी जो पहले हम बाहर जाते थे या खौफजदा होती इन चीज़ों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हम ट्रीट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक दांतों के डॉक्टर के पास ना जाने की बड़ी वजह है या इलाज ना करा पाने की एक बड़ी वजह है वो दांतों के इलाज का महंगा होना भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलाज करवाना चाहते हैं शायद, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस हवाले से जो डॉक्टर्स जो हैं उनका ये भी कहना होता है कि जो दांतों का इलाज है वो बहुत तवील अरसे तक भी जारी रहता है, तो वो जो एक बहुत ज़्यादा टाइम की कंजम्पशन है उससे भी लोग घबराते हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि दांतों का इलाज जो है ना महंगा भी है। ज्यादातर लोग इस वजह से नहीं आ सकते कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बदकिस्मत ये है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट इदारे इसमें ये कि दांतों का जो इलाज है वो ज्यादा हद तक हम नहीं करते क्योंकि फैसिलिटीज वगैरह नहीं होते। लेकिन ये है कि महंगा होने का मकसद ये नहीं कि हम आप इलाज को छोड़ दें, तो हमें चाहिए कि हम मतलब ये है कि मुख्तलिफ डेंटल कैंप्स लग जाते हैं, या कोई जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह की कोई फ्री ट्रीटमेंट होते हैं, या मतलब ऐसी जगह पे चले जाए एटलीस्ट कम अज कम हम अपने दांतों का इलाज करें। ये ना हो कि हम कुछ पैसे बचाने के लिए अपने सेहत को खराब करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तारिक। अब चूंकि आपने बिल्कुल आगाज़ में कह दिया था ऑन लाइटर नोट के फील्ड में आने के बाद पता चला कि ये बहुत अच्छा शोबा है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी होगी और बाकी जितने भी डेंटिस्ट हमें सुन रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेशेंट्स की माली हालत के मुताबिक, उनकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक उनको इलाज तजवीज़ करते हैं, ऐसी अद्वियात भी तजवीज़ करते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, उनकी जेब पर भी हल्की होती है। तो आप भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को हमारे न्यूज़ शो में। बिल्कुल जी। और